ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آئیے چلیں بارگاہ نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بزبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سماعت فرمائیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على 7 عظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر متفق عليه۔ وعن أنس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم كما ذراعيه انبساط الكلب متفق عليه۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدت فضع كفيه وارفع مرفقيك رواہ مسلم۔ آج ان حدیث میں ہماری نماز اور سجدوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ بیان کیے گئے ہیں۔ نماز 1400 سال سے ہم امت مسلمہ ادا کرتی ہے، لیکن پھر بھی نماز کے تعلق سے شکوک اور سمجھ کی ہمیں پھر ضرورت ہوتی ہے کہ ہر دور میں ہمیں نماز جو عبادت ہے وہ ایسی جو فرق کرتی ہے مومن اور کافر میں۔ نماز ہی ایک ظاہری عبادت ہے جس سے دوسرا غیر پہچان لیتا ہے کہ یہ اہل ایمان ہے، یہ ایمان والا ہے اور اسلام والا ہے اور یہ مسلم، اور بغیر اس کے اسلام اور مسلم میں اور کافر اور مشرک میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔ یہ ایسا
ایسی عبادت ہے جو فرق کر کے ہم کو ان دوسری امتوں سے اور دوسرے کافروں سے اور مشرکوں سے ہمیں امتیاز بخشتی ہے۔ ہر مذہب کے اندر ہم سے پہلے جو بھی امتیں گزری ہیں سب پر نماز فرض تھی، اور کچھ لوگ کچھ مذاہب ایسے ہیں جو اپنے اپنے طور طریقے سے ادا کرنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سب سے بہترین طریقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو وہ ہے ہماری نماز۔ نماز کے اکمال کے لیے، تکمیل کے لیے، یعنی پورا کرنے کے لیے فرائض ہیں، جیسا کہ قیام فرض ہے اور سجدہ فرض ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على 7 أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر۔ کیا بتائے کہ سجدہ عبادت میں ہماری نماز میں سب سے اہم ہے، اور بغیر سجدے کے نماز پوری نہیں ہوتی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے کس انداز سے عبادت اور سجدے کیے جائیں، فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ سجدہ نماز میں فرض ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کس طرح کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہدایات چھوڑے ہیں جو تا قیامت بدلے نہیں جا سکتے، اور اس کے سوا جو بھی کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ کون سی؟ پیشانی، سب سے اعلیٰ جو انسان کے جسم میں مقام ہے وہ سر ہے، اور سر پر پیشانی سب سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا اس کو زمین پر لگائیں، سجدے کی حالت میں پیشانی زمین پر لگائیں، دونوں ہاتھوں، گھٹنوں اور پیروں کے پنجوں پر، دونوں ہاتھ اور جو ہیں انہیں زمین پر رکھنا چاہیے، گھٹنوں اور پیروں کے پنجوں۔ 7 ہڈیاں جو آپ نے فرمائی اس میں پیشانی، دونوں ہاتھوں، گھٹنوں اور پیروں، دونوں ہاتھ 2، پیشانی 3، گھٹنے 2، 5، اور پیروں کے پنجوں پر
اور پیروں پر پنجوں پر یہ کہ انگوٹھے زمین پر لگیں اور سیدھے کھڑے کریں. یہ ہوئے 7 ہڈیوں پر سجدہ. آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا سجدہ اگلی امتوں میں نہیں ہے. عیسائی صرف گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسرے ایک دم دراز زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور ہما قسم کے طریقے سے سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات انسان کو دوسروں سے امتیاز بخشا ہے اور اس کا یہ حکم ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا گیا کیسے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. پیشانی زمین پر لگے، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور پیروں کے پنجوں پر. اور دوران نماز ایک اور ہدایت آپ وہی بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹو. تو نماز کی حالت میں لوگ اپنے بالوں کو ٹھیک کرتے ہیں یا کپڑوں کو سمیٹتے ہیں. تو کپڑوں کو سمیٹنا بھی منع ہے کہ آپ جس حالت میں کھڑے ہوئے ہیں اسی حالت میں آپ کو سجدے میں گر جانا ہے، کپڑوں کو سمیٹنا نہیں ہے. یہ آپ کو سہولت ہو جائے تو ایسے کپڑے پہن کر کے ہمیں نماز ادا کرنا ہے جو نماز کی حالت میں ہمارے لیے رکاوٹ نہ بنے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اعتدال رکھو اور تم سے کوئی سجدے میں کوہنیوں کو اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا اگلی ٹانگوں کو بچھا کر بیٹھتا. بہت سے ہم آج بھی دیکھتے ہیں عمر گزر چکی ہوتی ہے، بال سفید ہوتے ہیں، انہیں سجدہ کس طرح کرنا انہیں پتا نہیں ہوتا. تو کہ آپ نے فرمایا کہ اعتدال رکھو فی السجود، اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب. ہتھیلیوں کو ہاتھوں یعنی ہتھیلیوں کو ہم کو زمین پر رکھ کر کے کوہنیوں کو اوپر اٹھانا چاہیے. آپ نے منع فرمایا کہ جس طرح کتا اپنے دونوں سامنے کے پیر پورے کے پورے زمین پر رکھ دیتا ہے، تم اس طرح سجدہ کرنا تمہارے لیے منع ہے کہ ہتھیلیاں رہیں اور کوہنیاں اوپر اٹھا لیے جائیں اور کتے کی شباہت نہ ہو اس میں جس طرح کتا اپنی اگلی ٹانگوں کو بچھا کر بیٹھتا ہے. آپ نے اس سے منع فرمایا ہے. وہ انل برائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، کہ تم ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور کوہنیاں اٹھائے رہو. یہ انداز ہماری عبادت کا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں سجدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا سب سے بڑا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے اس کے حضور اپنی ماتھے اپنے پیشانی کو ٹھیکتا ہے اور عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لگ جاتا ہے.
تو کچھ ایسی ہدایتیں ہیں جو ہم نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن ان باتوں کا لحاظ بہت سے لوگ نہیں رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو. یاد رہے کہ پیشانی، دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں اور پیروں کے پنجوں پر، اور دوران نماز بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹا کرو. اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اپنی عبادت کو مکمل اور قابل قبول کرنا چاہیے. اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب له الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة. لا الہ الا انت یا اللہ، 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 لا الہ الا انت یا اللہ. استغفرك یا اللہ، 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 استغفرك یا مجیب، 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 استغفر اللہ الذی لا الہ الا
هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المخيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله يا الله يا الله يا الله
یا اللہ 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 یا مجیب 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 اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی. میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، چاہیے کہ وہ میرے جواب کو قبول کرے. فلیستجیبوا لی، میرا جواب جو ہے اس کو سمجھے کس طرح کرتا ہے. ہر انسان کی ضرورت اور ہر انسان کی پکار یعنی دعا یعنی مانگنے کو اللہ تبارک و تعالی جواب دیتا ہے.
ہمیں چاہیے کہ وہ کس طرح ہمارا جواب، ہمارے دعاؤں کا، پکار کا جواب دیتا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ کوئی بندہ پانی 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 کی رٹ لگاتا ہے، مانگتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں سے کوئی بندہ ہاتھ میں پانی لیے اس کے سامنے آتا ہے اور اس کو پانی دے دیتا ہے۔ تو پانی کی جو پکار اس نے کی، دعا پکارنا، اس کو سنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پانی حاضر ہو گیا۔ یہ اس کی پکار کا جواب ہے۔ ایسے ہی آفاق اور انفس کے اندر آپ دیکھیں گے، آپ اٹھنا چاہتے ہیں بیٹھی حالت سے تو اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو فوراً اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کون اٹھاتا ہے اور کون بٹھاتا ہے اور کون ہمیں چلنا چاہتے ہیں تو چلنے کی طاقت دے کر ہمیں چلاتا ہے اور لے کر چلتا ہے۔ تو یہ تمام حرکات و سکنات و افعال ہماری پکار یہ جواب میں ہے، اور ہم اسی کی وجہ سے حرکت کرتے اور اپنی ہر حاجت کو پوری ہوتے ہوئے پاتے ہیں۔ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو یا مجیب، 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 یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو یا مجیب۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد المطیع، 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 صلی اللہ علیک یا ایھا النبی 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 المطیع وسلم علیہ۔ اللہ 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 علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم اوصل صواب ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح سلاطين أربعة رضي الله تعالى عنه ثم إلى أرواح كل شيوخ سلسلتنا خصوصا إلى روح جدي سيدي سيد نوري شاه رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح سيدي ومرشدي ومولاي سيدنا سيد محمد عامر كليمي شاه رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه ثم إلى أرواح والدين رحمة الله عليهما ثم إلى أرواح الذين سبقونا بالإيمان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصرنا اللهم اغفر من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم سكر لأعدائي كما سكرت ريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخهرهم كما خهرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كاف يا عين صاد وبحق ها ميم عين سين قاف ثم بكم عمي فهم لا يرجعون ثم بكم عمي فهم لا يعقلون ثم بكم عمي فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ